This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذی شان کے ساتھ۔ ناظرین، آج بھی پروگرام کی ترتیب حسب سابق ہے کہ پہلے مرحلے میں تلاوت اور حمد و نعت، اور دوسرے حصے میں ماہ سیام اور صالحین کا کردار۔ اس موضوع پر ہمارے دو نوجوان پی ایچ ڈی اسکالرز، جس میں حافظ محمد عثمان سعیدی، جن کا تعلق گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور اسی طرح علامہ حافظ محمد حسن محمود، آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ تو یہ دونوں حضرات آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں پہلے مرحلے میں جناب شیر افغان خان جوہر، جو غضنفر اکیڈمی پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں، آپ کا نعتیہ مجموعہ صاحبان رحمت شائع ہو چکا، اور ماہانہ نعتیہ مشاعرہ دارالسلام بلڈنگ ملتان میں منعقد کرانے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے۔ تو میں جناب شیر افغان خان جوہر کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ایک چھوٹا سا تعارف کہ مکس نیوز میں پس پردہ جو احباب کام کر رہے ہیں، اس میں عزیزم فرحان رفیق نہ صرف بطور چیف کیمرہ مین کام کر رہے ہیں، بلکہ ایڈیٹنگ کے مراحل میں بھی تمام تر جو خوبیاں ہیں اس میں ان کا عکس نظر آتا ہے۔ مکس نیوز کا نیوز بلیٹن بھی آپ کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اسٹوڈیو سے باہر جو خصوصی سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ کوریج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مکس نیوز کی جو ابتدا ہے، یعنی گزشتہ سال بھی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز، اور اس کا تسلسل آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو میری مراد عزیزم فرحان رفیق آج بطور نعت خواں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو میں فرحان رفیق کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں بطور نعت خواں موجود ہیں۔ ناظرین، تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب شیر افغان خان جوہر، تلاوت کلام پاک کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ کیا کم شان ہے میرے خدا کی، یہ کیا کم شان ہے میرے خدا کی، کہ ہر شے کو فنا اس کو بقا ہے، کروں حمد و ثنا میں اور کس کی، کہ تو ہی لائق حمد و ثنا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے جناب شیر افغان خان جوہر۔ وہ پا گیا
مراد وہ حق آشنا ہوا وہ پا گیا مراد وہ حق آشنا ہوا جو کھو گیا خودی میں تجھے ڈھونڈتا ہوا جو کھو گیا خودی میں تجھے ڈھونڈتا ہوا اور ذلت کے گہرے غار میں روئے پڑا ہوا ذلت کے گہرے غار میں روئے پڑا ہوا کب اٹھ سکا ہے تیری نظر سے گرا ہوا کب اٹھ سکا ہے تیری نظر سے گرا ہوا اور تو نے ہی دے کے علم عطا کی ہے روشنی تو نے ہی دے کے علم عطا کی ہے روشنی احساس ہے شعور ہے تیرا دیا ہوا احساس ہے شعور ہے تیرا دیا ہوا اور ہوں تیری راہ پر تو ہے توفیق یہ تیری ہوں تیری راہ پر تو ہے توفیق یہ تیری ابلیس ورنہ ساتھ ہے میرے لگا ہوا اور تو نے بنائے چاہے ازل ہو کہ ہو ابد تو نے بنائے چاہے ازل ہو کہ ہو ابد ہم سے ہے آنے والا ہر ایک پل چھپا ہوا ہم سے
ہے آنے والا، ہر ایک پل چھپا ہوا، اور تیرے کرم سے تیری ثنا لکھ رہا ہوں میں، تیرے کرم سے تیری ثنا لکھ رہا ہوں میں، جوہر وگر نہ خود پبھی کب تھا کھلا ہوا، جوہر وگر نہ خود پبھی کب تھا کھلا ہوا، وہ پا گیا مراد، وہ حق آشنا ہوا، جو کھو گیا خودی میں تجھے ڈھونڈتا ہوا۔ بہت محبت، بہت محبت۔ مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر کرنا ہے، مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر کرنا ہے، مجھے رنگ عقیدت فکر کے سانچے میں بھرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عزیزم فرحان رفیق کے نام اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے۔ فرحان رفیق جی سر شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مکس نیوز کا اور اپنے جو ایڈیٹر صاحب ہیں سر اکمل وین صاحب اور رائے صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ میں حالانکہ مطلب ایک کیمرے کی بیک پہ ہوتا ہوں، مطلب باقی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن آج مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں بھی کیمرے کے سامنے جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ شکریہ سر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سبحان اللہ، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ
محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں سبحان اللہ، سبحان ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، سبحان اللہ، تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مقطع سنیے گا۔ جی۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، اب میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے، اب میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ واہ واہ واہ۔ جناب شریف خان جوہر، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور عزیزم فرحان رفیق، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ آج کیمرے کے سامنے موجود ہیں، تو یہ بھی ایک یادگار پروگرام ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، اور وقفے کے بعد ماہ سیام اور صالحین کا کردار کے عنوان سے دو نوجوان پی ایچ ڈی اسکالر جو ہیں وہ اس پر گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔
की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोली बोली बोलियां, जायके की जुबान है शमा। जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना। हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा।
तिजोरी से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू माह सयाम और सालिहीन का किरदार, और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद, PhD एंड रिसर्च स्कॉलर, शोबा उलूम इस्लामिया, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम रमज़ान दी शान में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान सईदी, हमारे बिरादर तरीक़त। आप PhD स्कॉलर हैं, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान। तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। पहला सवाल हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद आपसे, और उसकी इब्तिदा एक शेर से कर रहा हूँ कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। तो सालिहीन के तज़किरे की ज़रूरत और अहमियत क्या है, और हमें इससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, सो हमारे नाज़रीन को इससे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि एक ख़ूबसूरत उन्वान पर, जिसकी ज़रूरत भी है, और सालिहीन के साथ जुड़कर ही हम अपने मुआशरे की इस्लाह और फलाह जो है वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक नमूना है और एक रोल मॉडल के तौर पर ये शख्सियात हैं। अब कोई भी चीज़ हो जो हम करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसको हम वक्त देते हैं, जिसके लिए हम एफ़र्ट्स करते हैं, अगर उसके लिए हमने कोई गर्ज़ व गायत नहीं रखी, उसका कोई हदफ मकसद नहीं रखा, तो वो लायानी हो जाता है। तो जब हम एक बात कर रहे हैं ख़ास उन्वान पे, तो उस के लिए गर्ज़ व गायत का तयन कि हम इस उन्वान का इंतखाब क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम रोज़ाना नमाज में, हर नमाज की हर रकत में इस आया मुबारक की तिलावत कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौला करीम हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। अब जिन पर इनाम किया है वो हम कुरान हकीम से जाकर देखते हैं कि इनाम याफ्ता बंदे कौन है। तो कुरान हकीम हमें रहनुमाई देता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि इनाम याफ्ता बंदे जो हैं वो अम्बिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और इन्हीं की जो रफ़ाकत है, इन्हीं की जो सोबत है, इन्हीं की जो राह है, वो हम रोज़ाना मांग रहे हैं। यानी ये सालिहीन कोई आम शख्सियात नहीं है, ये वो हस्तियां हैं, ये वो बुज़ुर्ग हस्तियां हैं जिनकी राह की तलब हम रोज़ाना 20 बार कर रहे हैं। तो यूँ इनका तज़किरा करना, इनकी बात करना, इनके
افعال کو، اعمال کو، ان کے کردار کو نہ صرف ذکر کرنا بلکہ اس کو کاپی کرنا، اسے اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے سرخرو ہونے کا، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ یہ لوگ با کردار تھے۔ خیر القرونی کرنی کے لوگوں کا تو مقام ہی بڑا رفع والا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں، جنہوں نے حضور اقدس علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، وہ تو پھر آقا کریم علیہ السلام سے براہ راست تربیت یافتہ ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں صالحین کے اندر جو اعلیٰ درجے کے یہ صالحین ہستیاں حضرات صحابہ کرام، ان کے طرز عمل کو لیں کہ وہ ماہ سیام میں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، ان کے روز و شب کیسے گزرا کرتے تھے، ان کے افعال اور اعمال کیسے گزرا کرتے تھے۔ بلکہ ہم اگر صحابہ کرام ہی کی بات کو آگے لے کے چلیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں دربار رسالت میں آپ سے یہ سبق مل رہا ہوتا تھا کہ جیسے رجب شروع ہوتا، نبی رحمت علیہ السلام یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے دے، شعبان میں بھی برکت عطا کر دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اب رجب سے ہی رمضان کی جستجو، رمضان کی محبت، رمضان کی چاہت، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ملاحظہ کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ اب صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں ہی اس چیز کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے کہ اپنے آپ کو ماہ رمضان سے پہلے فارغ البال کر لیں، اپنے معاملات کو نپٹا لیں۔ اگر کسی کو کوئی قرض دینا ہے وہ قرض ادا کر دیں، کسی سے قرض وصول کرنا ہے وہ وصول کر لیں، جو اموال کی زکوٰۃ نکالنی ہے وہ شعبان میں ہی نکال دیں، غربا فقراء تک پہنچا دیں تاکہ وہ اپنے ماہ رمضان کی تیاری کر لیں۔ نہ کہ پیش کی جو ہے وہی کام ہو رہا ہے، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، غربا فقراء بھی اپنا اچھا رمضان گزاریں، اس کے لیے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا۔ اچھا، اب جیسے ہی رمضان آتا، چونکہ انہوں نے اپنے کام اور معاملات جو ہیں وہ ماہ سیام سے پہلے ہی ممکنہ طور پر مکمل کر لیے ہوتے، جیسے ہی رمضان آتا ایک تعداد میں صحابہ کرام غسل کرتے اور پورے رمضان کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 11 مہینوں کا ایک وہ دے دیا کہ آپ نے 12 میں سے 11 مہینے اپنے معاملات کے لیے گزارے، ایک مہینہ آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیا رضا الہی کے لیے۔ اعتکاف کیا ہے؟ جا کے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ڈیرا ڈال۔ سبحان اللہ۔ حافظ عثمان صاحب ذرا اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیے گا کہ یہ جو ابھی اعتکاف والی بات ہوئی اور آج کل گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اب اعتکاف جو ہے وہ ہاں جی، وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو خیر ابھی آ چکا ہے کہ صرف اوقاف کی جو مساجد ہیں ان پر یہ پابندی لاگو ہے، باقی جو پرائیویٹ مساجد ہیں ان پر نہیں ہے۔ اچھا اچھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اعتکاف فرماتے، تو اعتکاف بھی ایک 11 مہینے کی جو ان کی روٹین تھی اس کے بہتر حصول کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رب کو ایک مہینے میں اتنا، ان کا معمول تو صحابہ کرام کی تو کیا ہی شان ہے کہ وہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک دیکھا نہیں کرتے تھے تو ان کی تو نماز بھی پوری نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو وہ اپنے رب سے اپنے رب کو مانگتے تھے، کیا اچھی بات، وہ اپنے رب کو اب مانگتے، اور اب ظاہری بات ہے جب رب مل گیا، اس کا حبیب مل گیا، تو پھر وہ 11 مہینے تو جو ہے وہ سرور اور مستی کی کیفیت آ گئی، وہ تو خوشحالی کی کیفیت میں گزریں گے نا۔ تو ہم لوگوں کو انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کے مال، دنیا کے اسباب کی طرف نہیں آؤ، یہ ایک مہینہ رب نے دے دیا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اس کو حاصل کر لو اور اس میں ان دونوں کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لو۔ 11 مہینے ایسے گزریں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ گویا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت، میں اس کو اگر آگے بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو نہ ہی کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی ڈر ہوگا۔
یہاں پر خوف اور ڈر کا تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا. غم جو ہے وہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے، اور جو خوف ہوتا ہے وہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو آنے والی زندگی کا پھر خوف ہے، نہ ان کو پیچھے کوئی غم گزرا ہے، نہ ہی اب ان کو کوئی غم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ کون ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اب رب نے تقوی کے لیے کیا فرمایا؟ رب نے تقوی کے لیے کہا کہ ہم نے روزے تم پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقوی جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. بہت خوبصورت. یعنی کہ اسلام نے جو مدار رکھا ہے شرف اور فضیلت کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ رتبے اور مقام والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو زیادہ متقی، ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو متقی والی ڈیفینیشن ہے یہ ذرا تھوڑی سی نا اس پہ ذرا گفتگو کریں، کیونکہ جو نئی نسل ہے ان کی سمجھ میں ابھی یہ نقطہ نہیں آتا کہ یہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح بن سکتے ہیں. ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے ذرا. جی جی. کہ حسن بھائی تو جو گفتگو فرمائیں گے وہ تو بڑی ماشاءاللہ اعلیٰ ہوگی. میرا ایک اپنا جو مجھے پسند آئی، مفسرین قرآن اور شارحین حدیث نے بہت ساری ڈیفینیشنز کی، اس میں سے مجھے جو پسند آئی نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم مقامات پر یہ فرمایا کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، لیکن بے شمار مقامات پر فرمایا کہ میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں غفور ہوں، میں کریم ہوں. بے شمار مقامات پر فرمایا. تو پھر ہم تقوی کے لیے ڈر کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اہم نقطہ ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ ہمیں ڈر اللہ سے نہیں، ہمیں ڈر اللہ کی محبت چھن جانے سے ہونا چاہیے. کیا اچھا نقطہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت جو اپنی مخلوق سے ہے اور خاص کر میری امت سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کر. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 70 ماؤں جتنا یا اس سے زیادہ، آپ نے کم درجہ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر کے اس کا کم سے کم درجہ ہے جس کے لیے کل متاع دنیا قلیل ہے، تو اس کی محبت کا اعلیٰ درجہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ ہمارے سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے وہ ہمیں سزا دے گا؟ وہ سزا نہیں دے گا. لیکن اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ جو وہ ہمارے سے 70 ماؤں سے زیادہ پتہ نہیں کتنی محبت کرتا ہے، وہ کہیں کم ہو کر سب سے کم درجے میں نہ آ جائے. اللہ اللہ. اور ہمارے اعمال کے سبب. تو یہ تقوی کی میں تو ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ تقوی کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جباریت قہاریت کے الفاظ استعمال کریں. ماشاءاللہ. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. Sale dunia bage 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 boom boom, sale dunia nachi 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 boom boom.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
03000 222 402। खास बनाएं अपना रमजान और सहर इफ्तार में सजाएं अपने दस्तरखान। गिब्स मेयोनेज़, creamy and smooth. Gibbs mayonnaise, bring out the best. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू माह सयाम और सालिहीन का किरदार, और अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद हसन महमूद से मेरा सवाल ये है कि आज का आम शख्स जो है वो सालिहीन के तर्ज़ अमल को कैसे अपना सकता है। जी जी, मैं इसमें एक आपको वाक़या जो है वो अर्ज़ करूँगा। एक बहुत बड़े मुअर्रिख़ हैं हज़रत वाक़दी। इन्होंने सीरत पर भी काम किया, तारीख़ में बड़ा नाम है, इमाम वाक़दी के नाम से आप जाने जाते हैं। इनकी ज़िंदगी के अंदर हमें एक तरीक़ाकार पता चलता है, एक अंदाज़ पता चलता है मुआशरत का। हमने एक मुआशरे में रहते हुए अंदाज़ क्या इख्तियार करना है, खैर खाही का, लेन देन का, मामलात का। और ये रमज़ान का वाक़या उनका कि जैसे रमज़ान आने वाला है, ये देखते हैं कि रमज़ान में मेरे पास घर के अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं। ये एक ख़त लिख देते हैं अपने दोस्त को कि मुझे 1000 दिरहम जो हैं वो भिजवा दो ताकि मैं अपने रमज़ान के लिए एहतिमाम कर सकूँ। इनके दोस्त जो हैं वो इन्हें भिजवा देते हैं, अलवी दोस्त होते हैं इनके। वो अलवी दोस्त इनको भिजवाते हैं, जैसे इनके पास वो रकम आती है, इनका आगे एक दोस्त होता है, उनकी तरफ से लेटर आ चुका होता है कि मुझे ज़रूरत है 1000 दिरहम की, आप मुझे भिजवा दें। ये वही जो दिरहम इनको अलवी दोस्त की तरफ से आए होते हैं वो आगे भेज देते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं, वो अलवी दोस्त भी और जिनको 1000 दिरहम भिजवाए होते हैं ये दोनों मिलके इनके पास आ जाते हैं, और वो 1000 दिरहम जो इन्होंने अलवी दोस्त से मंगवाए थे वो उस दोस्त से होते हुए वापस उनके पास पहुंच चुके होते हैं। वो कहते हैं कि माजरा ये है हज़रत वाक़दी कि मुझे भी ज़रूरत थी 1000 दिरहम की, आपकी तरफ से ख़त आया तो मैंने आपका इकराम करते हुए, आपका लिहाज करते हुए, आपकी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए वो अपने 1000 दिरहम मेरे पास जमा पूंजी थी रमज़ान मुबारक के लिए, वो मैंने आपकी तरफ भिजवा दिए। और मैंने अपने दोस्त को लिख भेजा है कि यार मुझे ज़रूरत है, मुझे भिजवा दो। तो हुआ ये कि आपने मुझसे वसूल करके उसे भिजवाए और मेरा ख़त उसके पास आ चुका था तो उसने वो मेरे पास भिजवा दिए, तो मेरा ही 1000 दिरहम जो है वो घूमता हुआ वापस मेरे पास आ चुका है। अब इन तीनों हजरात ने ये किया कि चले हम ये करते हैं कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके अपने रमज़ान मुबारक का एहतिमाम करते हैं। तो ये 1000 दिरहम इन तीनों शख्सियात ने आपस में तकसीम कर लिए। अब ये जब इस दर्जे का जज्बा होता है खैर खाही का, लिहाज का, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, खुद ज़रूरत है, एहतियाज है, मोहताजी है, फिर इसार कर देना। इसार ये है, अब आज तो ये है फ़कीर आता है ना, वो ये सदा लगाता है कि घर में बचा हुआ कल का कुछ है तो वो दे दो, क्योंकि उसे पता है कि आज का ताज़ा तो ये देने वाले हैं नहीं, कल का पड़ा हुआ शायद दे दें। तो वो कल का उठा के देने वाला भी हौसला जो है वो बन रहा है किसी का, ये नहीं बन रहा, इस पर गौर करना चाहिए। यहाँ कैफियत ये है कि खुद ज़रूरत है, जमा पूंजी वही है, लेकिन जब दोस्त की ज़रूरत और एहतियाज का पता चला तो वो अपनी रकम उठा के उसे भिजवा दी। और फिर वो खूबसूरत वाक़या पेश आया कि वो वापस रिटर्न होते हुए उसके पास आ गए, अब उन्होंने आपस में तकसीम कर ली। इस तरह का जब जज्बा होता है फिर अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास ताईद, रहमत और करम भी शामिल हाल होता है। ये जब हज़रत वाक़दी रात को सोते हैं, इनको ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आप बशारत अता करते हैं कि तुम्हारी परेशानी बहुत सारी आसानियों में तब्दील हो जाएगी। या बरमकी की तरफ से सुबह जो है वो संदेशा आ जाता है, हज़रत वाक़दी के नाम, उनको बुलवाते हैं वो दरबार में, और कहता है वो अमीर वक्त जो है कि आपको मैंने ख्वाब में परेशान हाल देखा है। वो सारा वाक़या सुनाते हैं कि इस तरह से मुझे ज़रूरत थी, एहतियाज था, रमज़ान मुबारक की आमद थी और मेरे पास कुछ खर्च के लिए नहीं था, तो मैंने दोस्त को लिख भेजा, वो खत वो मेरे पास आए और वो रिटर्न होके उसने कहा
امیر یحییٰ برمکی نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ تینوں میں سے بڑا سخی کون ہے. تینوں کی سخاوت اتنی ہے، میں کس کو کہوں زیادہ بڑا سخی ہے. وہ امیر اس وقت کا اتنا قلبی طور پہ خوش ہوا کہ اس نے 30,000 درہم جو ہیں وہ نکال کر حضرت واقدی کو تحفتاً پیش کیے اور آپ کے دونوں دوستوں کو بھی 20,000 درہم سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ یعنی جب صالحیت آتی ہے مزاج کے اندر، دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. خیر رمضان کیا ہے؟ یہ بزرگوں کے عمل سے بھی عام آدمی کو سبق مل رہا ہے، اور روزہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ جب ہماری بھوک ہوتی ہے تمہاری کیفیات کیا ہوتی ہے، احساس پیدا کرتا ہے. اور ایک ہمارے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ لائی جائے. گویا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بتا تیری رضا کیا ہے. جی حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد کا آپ کو پتہ چلتا، چاند کا پتہ چلتا، تو آپ غربا، فقراء، مساکین ان کو بلاتے، ان کے لیے وسیع کھانے کا اہتمام کرتے، پھر ان کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرتے، رمضان کے لیے بھی اور عید کے لیے بھی، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ پورا مہینہ گزارتے. ان فقراء مساکین کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی تمام سہولیات مہیا کرتے. جیسے کہ علامہ واقدی کا جو ہے واقعہ سنایا کہ انہوں نے کس طرح وہ، تو یہ اسی طرح اہتمام فرمایا کرتے. اور اس اہتمام کرنے سے ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے. اور میں یہاں پر ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے ایک اپنا طرز عمل بہت، کیونکہ مکس نیوز کی توسط سے میں یہ بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا سستا، الیاذ باللہ اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ ہماری سب سے گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. ہماری ہر گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں، خراب مال اللہ کی راہ میں. اور حالانکہ حکم کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خیرات کر رہے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کوئی اور چیز کیوں نہیں خیرات کر دیتے، یہ شکر کی بوریوں کا اہتمام کرتے پھر اسے بانٹ دیں. ان کا مجھے شکر بڑی پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خیرات نہیں کرو گے تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. جو اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہی ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ نافع ہوتا ہے. تو نفع جو ہے، جن چیزوں سے آپ اپنی ذات کو نفع پہنچا رہے ہیں انہی سے آپ اپنے جو ہے نا بھائیوں کے لیے ان چیزوں کو پسند کریں. اور یہ ماہ صیام ماہ مواسات ہے، ہمدردی کا، خیر خواہی کا مہینہ ہے. تو اس میں اگر ہمارے مزاج میں، طبیعت میں تبدیلی اور چینجنگ نہیں آئی اور یہ کیفیات جو ہیں وہ طاری نہیں ہو رہی، تو پھر مین ہے کہ ہم ایک پریکٹس کر رہے ہیں، ایک مشق کر رہے ہیں، اور اس کے جو حقیقی ثمرات اور فوائد ہیں ان سے ہم بے بہرا ہیں. بھوک پیاس ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میں نے نا ابھی مقصد ہے کہ ان 2-4 سالوں میں اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرف آ رہی ہے کہ وہ مواسات کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے. غربا، مساکین کے ساتھ ہمدردی اور ان چیزوں، اصل میں وہ انہوں نے دین اسلام کو نہیں پڑھا. وہ میں یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے نا ڈرا بیک ہے، المیہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر نہیں آ رہے، اصل میں وہ یہود و ہنود کو دیکھ کر آ رہے ہیں. صحیح. کیونکہ ان کی چیریٹی بہت زیادہ ہے. اب وہ متاثر کس سے ہیں؟ وہ یورپ سے متاثر ہیں اور ان کی چیریٹی بہت زیادہ ہے. تو وہ اس چیریٹی کو دیکھ کے چیریٹی کی طرف آ تو رہی ہے، لیکن اس میں وہ نیت نہیں ہے، وہ جو ہماری روح ہے وہ نہیں ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول ہاشمی کو جی یورپ اور مغرب سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس بڑے رول ماڈلز موجود ہیں. ہمارے یہاں پر بھی دیکھیں موٹیویشن یہ ہے کہ وہ رول ماڈلز کا جو معاملہ ہے وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہا. اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، ان تک پہنچایا جائے. محراب یعنی اساتذہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنا جو میسیج ہے ان تک ڈیلیور نہیں کر پا رہے.
سر اس میں ایک اور بہت بڑا المیہ جو ہے وہ کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مسجد و محراب جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں اکثر۔ ان کو جیسے علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ان جیسے لوگ ہوں، پھر یہ جنرلی تو اس بات کو آپ نہیں کہہ سکتے، مائنر یا ایک وہ ہوتا ہے سلسلہ، تو اس میں اصلاحات ضرور کی جاتی ہیں، لیکن اس کو جنرلی طور پر یہ کہہ دینا کہ اچھا عثمان بھائی دیکھیں، اس میں جو میری تھنکنگ ہے یا میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک تحقیق ہے کسی بھی علم کی، دیکھیں نا وہ سلسلہ وہاں نہیں ہو رہا۔ اچھا دیکھیں نا اب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ ہے تو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نا سر، دیکھیں نا کہیں سے تو آپ نے شروع کیا نا، چاہے وہ اسلامک نالج تھا جو کچھ بھی ہے۔ اب وہاں تو جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ اساتذہ نے تقاریریں کی، وہ ان کے ذہن میں ہے۔ ہر جمعے کو آپ وہی چیز سن لیں جو پچھلے آپ جمعے سنتے آئے تھے یا اس سے پچھلے جمعے سنتے آئے تھے۔ اس میں دیکھیں اچھے انداز اور طریقہ کار بھی رائج ہو چکے ہیں۔ اہل علم جو محققین ہیں وہ واعظ الجمعہ کے نام سے ایک بیان مرتب کرتے ہیں، اور وہ پورے ملک کے اندر اور بلکہ باہر کے لوگ بھی جو اردو دان طبقہ ہے ان کے لیے الگ سے جو ہے نا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور زبانوں میں بھی وہ ایک تحقیقی بیان کا اہتمام کرتے ہیں اور اسے ارسال کرتے ہیں تاکہ سب تک وہ چیز پہنچے اور پرمغز ہوتے ہیں۔ سب تک پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، مطلب دیے سے دیا چلے گا انشاءاللہ۔ یونیورسٹی میں تبدیلی آئی، اسی طرح بحیرہ شریف جو ہے وہاں بھی جیسے علوم جو ہے نا پڑھائے جا رہے ہیں، اچھا کچھ اور جگہوں پر بھی یہ نئی چیزیں جو ہیں سامنے آئی ہیں، لیکن جو روایات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ابھی میرے خیال ہے وہ اس طرف۔ دیکھیں دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم نہ جدیدیت کا شکار ہو کر روایت کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل روایت۔ اصل میں دیکھیں اسلام کے اندر یہ معنویت ہے کہ اس نے ہر زمانے کے جو تقاضے ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ان کا پورا لحاظ رکھا ہے، اور اپنے سلف سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں توڑنا۔ صحیح۔ کبھی ہے نوجوان مسلم یہ تدبر بھی کیا تو نے، تو تدبر کرتے رہنا ہے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو اپنے آپ کو ہم نے روایت کے ساتھ بھی جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ روایت کو سرے سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا یہ جو قیاس، اجماع اور اجتہاد ہے، یہ کیا جو ہمارا جدید انداز فکر ہے تو یہ کیا اسی کی ترجمانی کرتا ہے؟ دیکھیں ہم اس پہ الگ سے کوئی پروگرام بھی کر سکتے ہیں قیاس اجتہاد پہ بھی، اور کیونکہ یہ ایک طویل ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اجتہاد پر کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں، اجتہاد کی ضرورت پہ کیے جا سکتے ہیں، اجتہاد کی بیس پہ کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے سلف سے کیا جو ہے وہ ایک طریقہ کار لے سکتے ہیں۔ تو اس میں جہاں ہم نے یہ لیا کہ ایک انداز جو ہے وہ اظہار کا ہمارے اندر ہونا چاہیے، لحاظ کا ہونا چاہیے، وہیں پر ہمیں خاص طور پر رمضان میں جو ایک سبق مل رہا ہے وہ قرآن کے ساتھ مربوط ہونے کا مل رہا ہے۔ رمضان اور قرآن کا خاص ربط اور تعلق ہے، کیونکہ ہم خلط مبحث میں تو پھر کہیں سے کہیں چلے جائیں۔ اصل یہ چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جو پیغام ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صالحین سے ایک عمل کیا مل رہا ہے، سبق کیا مل رہا ہے۔ تو خاص طور پر ہمیں صالحین سے اگر ہم اس کو بالکل سم اپ کرنا چاہیں تو کنکلوژن کی طرف چلیں تو یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے مربوط کرنا ہوگا، تلاوت قرآن سے بھی، فہم قرآن سے بھی، قرآن کو سیکھنے سے بھی، پڑھنے سے بھی، سمجھنے سے بھی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں کہ پڑھنا بھی دل کا زنگ اتارتا ہے۔ صحیح۔ قرآن کو سمجھیں کہ سمجھے بغیر اگر پڑھتے رہیں گے وہ فائدہ تو دے رہا ہے، لیکن کما حقہ عمل، کردار اور سیرت میں بھی ہم نے اس کو ڈالنا ہے۔ ہاں جی، ہم نے روح کی غذا کے ساتھ ساتھ اس سے اپنی کردار اور عمل کی اصلاح کا سامان بھی حاصل کرنا ہے۔ تو کردار سازی کے لیے ہم نے اس کی فہم اور اس کی سمجھ کو بھی لینا ہے، اور پڑھنا بھی اس کو ہے کہ ماہ سیام میں ہم اپنے صالحین کو، سلف صالحین کو جب پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کو یعنی اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ معمول ہوتا تھا، وہ ماہ سیام میں 62 ٹائمز جو ہے وہ قرآن حکیم کا ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی دن اور رات میں ختم قرآن فرما رہے ہوتے تھے۔ امام شافعی کا یہ طرز عمل ملتا ہے کہ وہ 60 بار قرآن حکیم کا ختم فرما لیتے تھے ماہ سیام کے اندر۔ یوں ہی ابن عساکر کا بارے میں ملتا ہے کہ وہ ابن عساکر 30 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے، یعنی روزانہ ایک ختم قرآن فرما رہے ہوتے تھے۔ مامون الرشید وہ خلیفہ وقت کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں اور پھر خود خلافت پہ آ رہے ہیں، لیکن معمول کیا ہے کہ رمضان کے اندر 33 قرآن ختم فرما رہے ہیں، یعنی قرآن حکیم پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے بنیاد یہی ہے۔ ہاں جی۔ اب سید علی عثمان حجویری جو ہیں داتا صاحب گنج بخش، آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں گیا اور وہاں میں نے شنیزیہ مسجد میں نماز تراویح ادا کی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ماہ سیام کے اندر تراویح میں 5 ختم قرآن فرماتے ہیں۔ ان کے پیچھے سننے والوں کا بھی ایک جمع غفیر ہے،
اور 5 ختم قرآن فرما رہے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. فیہ شفاء للناس، اس کے اندر ہمارے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بھی اس کے اندر شفا ہے. تو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریں. اپنا ایک ہمیں ماہ سیام کے اندر جو صالحین سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی زیادہ نہیں، 1 قرآن حکیم کا 2 قرآن حکیم کا اپنے لیے رکھ لیں جتنی ہماری سہولت ہے، لیکن کم از کم یہ میں عرض کروں گا کہ 1 قرآن حکیم کا ختم ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ضرور ہونا چاہیے. اور ساتھ فہم کے لیے بھی ہم دیکھ لیں کہ جتنے ہمیں سہولت ہے ہم 1 پارے کا 2 پارے کا 5 یا 10 پاروں کا جتنی ہم سہولت کے ساتھ اس کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر سیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے. تو یہ ہمارا جو ہے عمل ہمیں صالحین سے پتہ چلتا ہے جس کو اپنانا ہوگا. پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مکس نیوز کے ناظرین کے لیے اور خاص طور پر نسل نو کے لیے آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی خصوصی میسیج جو ہے نا وہ عطا فرمائیں. علامہ حسن صاحب نے فرمایا کہ قرآن سے جڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب قرآن سے جڑیں گے تو اس کی شفا کا مطلب، جیسے آپ نے شفا کی آیت فرمائی اور سینوں کے لیے شفا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ شفا کیا حاصل ہوگی کہ ہمارے جو قلب کا زنگ ہے وہ اس سے جب اترے گا تو پھر قرآن نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے، اس میں فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے آسانی ہے. تو جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے بالکل، لیکن ہم اگر اس کا متن ہی غور سے بار بار پڑھنا شروع کریں تو بہت سارے جو اس کے اعجاز ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ عیاں ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ایک عرصہ قرآن کریم تراویح میں پڑھایا اور ویسے بھی پڑھتے رہے، تو میں نے کچھ ٹائم درس قرآن بھی دیا. تو اس میں نے دیکھا جب میں نے درس قرآن کا سلسلہ کیا تو میں نے 2-3 مرتبہ، لیکن اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اب چلتے پھرتے چیزیں نظر آتی ہیں کہ قرآن میں یہاں پر یہ چیز تھی، قرآن میں یہاں پر یہ چیز تھی. تو میرا خیال ہے کہ ہم قرآن کو جب سمجھ لیں، ہم قرآن کو جب اپنے ساتھ جوڑ لیں گے نا، تو پھر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی حدیث کو سمجھنا، آپ کے اعمال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی گفتگو کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ کی اجازت سے میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بزرگ سلف صالحین کثرت سے قرآن حکیم کا ختم فرما رہے ہیں، دن میں بھی ختم فرما لیتے ہیں، رات میں بھی، یا ایک دن اور رات میں ختم قرآن فرما لیتے ہیں. ماہ سیام کے اندر 5 10 20 30 50 تک قرآن حکیم ختم فرما رہے ہیں، 62 مرتبہ ختم قرآن فرما رہے ہیں. اب یہ چیزیں، اب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا. بعض کو یہ لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. کیا وہ سارے جہان سے کٹ جاتے تھے؟ کیا وہ یہ سارے کام باقی اپنے معاملات زندگی کو نہیں کیا کرتے تھے؟ ایک بار میں نے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ عرض کیا کہ وہ رات میں سجدہ فرماتی ہیں اور پھر دعا کرتی ہیں کہ مولا کریم ہمارے لیے رات کو طویل کر دے کہ اور سجدہ کریں. تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ سر یہ بتائیں، اگر ہمارے لیے وہ تو پوری رات سجدہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ ہے کہ عشاء کی 17 رکعت جو ہیں وہ پوری پڑھنا، اس میں نوافل جو ہیں وہ بڑے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے انہیں مطلب یہ نماز اور پھر بھی سجدہ؟ مگر آپ اس کو بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا نوجوان جس طرح سے اپنا وقت جو ہے وہ فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ کئی گھنٹے اور یہاں تک کہ پوری رات گزار دیتا ہے اور اسے رات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ رات کچھ اور پھیل جائے اور میری یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، میرا یہ معاملہ جو ہے نا وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. تو جس طرح اس نوجوان کو رات موبائل میں بتاتے ہوئے خبر نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو اس میں لذت آ رہی ہے، ایک چاشنی آ رہی ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے، تو اگر وہ حقیقی لذت کی طرف چلا جائے گا، حقیقی چاشنی کی طرف چلا جائے گا، جو جہاں جا کر وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جب رب کے سب سے زیادہ قرب کے اندر وہ پہنچا ہوا ہے، اس کی حقیقی چاشنی کو جب یہ محسوس کرے گا تو پھر یہ راتیں اسے چھوٹی لگیں گی. جب وہ قرآن پڑھے گا اور پھر قرآن کی ایسی کیفیت اپنے اوپر بنائے گا کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، یعنی وہ یہ سمجھے میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. پھر اسے کشاف اور رازی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
پھر وہ کیفیات اپنے اوپر لے کر آیا کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو جب وہ یہ سوچ کر پڑھے گا کہ میرے رب کا کلام ہے, میرے بزرگ و برتر ہستی میرے خالق مالک کا کلام ہے اور وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے, صالحین کا طرز عمل ہے, اور بزرگ ایسے پڑھا کرتے تھے اور میں نے بھی پڑھنا ہے, تو آغاز میں اس کو چاہے یہ مشکل لگے گا, لیکن جب وہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر لے گا تو ایسی لذت, ایسی چاشنی, ایسی مٹھاس اور ایسا لطف اس کو ملے گا تو اس سے شب و روز جو ہیں اس کے وہ خوبصورت ہو جائیں گے. حقیقی معنوں میں جس کو کہا جاتا ہے نا, اس کے دن اور رات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے, تو اسے اس کی رعنائیاں ملیں گی اور رونقیں ملیں گی. رب العالمین یزل ہمیں یہ توفیقات بخشے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی. علامہ حافظ محمد حسن محمود آپ کا شکریہ تشریف لائے, اور عظیم حافظ محمد عثمان سعیدی آپ کا بھی شکریہ. آپ دونوں نوجوان اسکالر ہیں, اللہ تعالیٰ مزید عزتیں, برکتیں, رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, سنا, اور ان چیزوں کو اپنی نوجوان نسل تک بھی پہنچائیے, تاکہ یہ جو صالحین کا کردار ہے یہ جب تک ان تک پہنچے گا تو انشاءاللہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے پھر ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہوگا, اور جنریشن گیپ والا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.